بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج ہم امر کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ حضرات یہ بتائیں کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں جو ہم نے کتاب کے شروع میں پڑھی تھی؟ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ نہیں، ہاں، فعل کی 3 قسمیں ہیں جو یہاں پر ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کتاب میں فعل کی 3 قسمیں پڑھی ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ یہ ہم نے پڑھی نا یہاں پہ اس کتاب میں جو ذکر کی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، یہاں پر اس میں نہیں بھی ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، تو 4 ہو گئے۔ جی بالکل 4 ہو گئے۔ ویسے ہم نے معلم الصرف میں وہاں پر 6 قسمیں پڑھی تھی، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بعد میں پڑھائی جائیں گی 6 پورے۔ تو فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی، اس کی تفصیلات آپ حضرات نے پڑھ لی۔ فعل مضارع کی تفصیلات بھی پڑھ لی، اور فعل مضارع سے جو باقی گردانیں بنتی ہیں جن کو ہم ملحقات مضارع کہتے ہیں، وہ بھی آپ حضرات نے پڑھ لیے۔ جیسے فعل مضارع معلوم سے فعل مضارع مجہول بناتے ہیں، یہ فعل مضارع کے شروع میں لا لگا کے فعل نفی بنا دیتے ہیں، یہ ایسے فعل مضارع کے شروع میں ہم لئیں داخل کرتے ہیں تو فعل مستقبل منفی بن جاتا ہے، ایسے فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید لگاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے فعل کی تیسری قسم امر کو۔ امر کے متعلق آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب یہ آپ ذرا سمجھیں کہ امر کا لغوی معنی ہوتا ہے حکم کرنا۔ امر کا لغوی معنی ہوتا ہے حکم کرنا، کسی کو آرڈر کرنا، تو اس کو امر کہتے ہیں۔ لغوی معنی ہوتا ہے حکم کرنا، جیسے تو امر یا امر امرن، حکم کرنا۔ اور اس کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ امر ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ امر وہ فعل ہے، امر ایسا فعل ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے تو اس کو امر کہتے ہیں۔ آپ ذرا سمجھ گئے؟ جی تو آپ حضرات نے فعل امر کی تعریف سنی کہ فعل امر اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ اب جس طرح باقی گردانوں کے 14 صیغے ہیں تو فعل امر کے بھی 14 صیغے ہیں، اور باقی کتابوں میں اور اس کتاب میں جو امر کی گردان ذکر کی گئی ہے
اس میں فرق یہ ہے کہ صرف کی باقی کتابوں میں یعنی جو بڑی کتابیں ہیں ان میں امر حاضر کے 6 صیغے الگ ذکر کرتے ہیں اور امر غائب کے 6 اور متکلم کے 6 صیغے الگ ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کتاب میں آسانی کی خاطر، یہ بھی ہماری آسانی کے لیے، امر غائب اور امر حاضر کے صیغے ملا کے ذکر کیے گئے ہیں، سب پوری گردان اکٹھے ہی ذکر کی گئی ہے۔ اب جو امر حاضر کے 6 صیغے الگ ذکر کرتے ہیں اور امر باقی غائب اور متکلم کے صیغے الگ ذکر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امر حاضر اس کو بنانے کا اور امر غائب کو بنانے کا طریقہ الگ ہے، ان کے بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ امر حاضر کے شروع میں لام امر داخل نہیں کرتے، جبکہ امر غائب اور متکلم کے شروع میں لام امر داخل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے دونوں کی گردان الگ الگ ذکر کی جاتی ہے۔ اب پہلی گردان ہے امر حاضر معروف کی، یہ میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ہم بنا کریں گے۔ جی ان کے معنی میں فرق ہوتا ہے، ابھی انشاءاللہ آپ حضرات اس کو سمجھ لیں گے۔ پیج نمبر 25 ہے، پیج نمبر 25 میرے پاس 25 ہے، فصل نمبر 5 ہے، امر کی گردان۔ فصل نمبر 5 امر کی گردان، یہاں سے ہم شروع کریں گے، یہ آپ ذرا سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ فصل نمبر 5 امر کی گردان یہاں پر موجود ہے۔ تو لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، یہ ہے 6 صیغے غائب کے شروع میں۔ لیفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لیفعلا چاہیے کہ کرے وہ 2 مرد، تثنیہ کا ہو گیا۔ لیفعلوا چاہیے کہ کرے وہ سب مرد۔ لتفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک عورت۔ لتفعلا چاہیے کہ کریں وہ 2 عورتیں۔ لیفعلنا چاہیے کہ کریں وہ سب عورتیں۔ یہ غائب کے ہو گئے 6 صیغے، ان کے شروع میں لام امر ہے۔ میں آپ حضرات کو پہلے بتا چکا ہوں کہ لام امر مکسور ہوتی ہے اور لام تاکید مفتوح ہوتی ہے۔ لام تاکید پہ فتح اور لام امر کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ لام امر ہے، لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا۔ آگے ہیں امر حاضر کے 6 صیغے، افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ امر حاضر کے 6 صیغے۔ آپ حضرات کو آواز ٹھیک آ رہی ہے تمام ساتھیوں کو؟ اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ کسی ساتھی کو آواز نہیں آ رہی یا کٹ رہی ہے تو بتا دیں۔ اچھا اچھا کٹ رہی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ آپ حضرات کا لینا تھا۔
جی تو اچھا ٹھیک ٹھیک، وہ بھی انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ افعل، آگے امر حاضر کے 6 صیغے، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ امر حاضر کے 6 صیغے بنیں گے۔ افعل، افعلا، افعلو، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ جو امر حاضر کے 6 صیغے ہیں ان کے شروع میں لام امر نہیں آتا، یہ آپ ذرا سمجھ لیں۔ امر حاضر کے جو 6 صیغے ہیں، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، ان کے شروع میں لام امر نہیں آتا۔ اور آگے جو واحد متکلم کے 2 صیغے ہیں ان کے شروع میں بھی لام امر آتا ہے، تو وہ ہے لِأَفْعَلْ، چاہیے کہ کروں میں ایک مرد، اور لِنَفْعَلْ، چاہیے کہ کریں ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں۔ تو یہ گردان جو ہے وہ اس طرح ہوگی آپ حضرات کی۔ اب یہ جب الفاظ میں فرق ہے کہ امر غائب اور متکلم کے صیغوں کے شروع میں لام امر آتا ہے اور امر حاضر کے شروع میں لام امر نہیں آتا، امر حاضر معلوم، امر حاضر معروف کے شروع میں لام امر نہیں آتا، امر حاضر معلوم کے شروع میں لام امر نہیں آتا، تو اس وجہ سے ترجمہ میں بھی فرق ہوگا۔ تو جس صیغے کے شروع میں لام امر ہوتا ہے، جیسے لیفعل، تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، لیکن یہ جو امر حاضر کا صیغہ افعل، تو اس کا معنی ہے کر تو ایک مرد، افعلا، کرو تم 2 مرد۔ اب یہاں پہ چاہیے کا ترجمہ نہیں ہوتا، چاہیے والا ترجمہ ہے لام امر کا، تو جہاں پہ لام امر ہم داخل کریں گے، جن صیغوں کے شروع میں لام امر آتا ہے وہاں پہ چاہیے والا ترجمہ آئے گا، اور جن 6 صیغوں کے شروع میں امر حاضر معروف کے 6 صیغوں کے شروع میں لام امر نہیں آتا، تو وہاں پہ چاہیے والا ترجمہ نہیں ہوگا۔ آپ ذرا سمجھ گئے؟ کوئی بات نہیں محمد فخر صاحب، جتنی بات میں نے سمجھائی آپ ذرا اتنی سمجھ گئے نا؟ یہ انشاءاللہ جو ہے وہ کلیئر ہوتی جائے گی۔ تو میں نے آپ حضرات کو یہ بتایا کہ امر حاضر کے 6 صیغوں کے شروع میں لام امر نہیں آتا، اور باقی جو امر غائب کے 6 صیغے ہیں اور 2 متکلم کے صیغے ہیں ان کے شروع میں لام امر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے بعض، بلکہ جو اکثر صرفی حضرات ہیں، وہ امر حاضر کے 6 صیغوں کو الگ لکھ دیتے ہیں اور امر غائب اور متکلم کے 8 صیغوں کو الگ لکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی بنا میں بھی فرق ہے، ان کے الفاظ میں بھی فرق ہے اور ترجمہ میں بھی فرق ہے۔ تو لیفعل کا معنی ہے چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، اور افعال کا معنی ہے کر تو ایک مرد۔ تو اصل جو امر ہے وہ امر حاضر ہے، کیونکہ امر تو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، تو اصل جو ہے وہ یہ امر ہوتا ہے۔ ابھی آپ ذرا سمجھ لیں، جی یہ سارا بھی میں ریپیٹ ہی کر رہا ہوں، انشاءاللہ ساری چیزیں اس میں آتی جائیں گی۔ کہ امر کے جو جتنے بھی صیغے ہیں، یعنی 14 صیغے، ان کو ہم مضارع کے صیغوں سے بناتے ہیں۔ جی تو محمد طارق صاحب، یہ جو اصل امر ہے وہ امر حاضر ہے، یہ اصل میں اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، علم و صیغہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی وجہ، کہ اصل جو امر ہے وہ امر حاضر معلوم ہی ہے، اصل امر وہ امر حاضر معلوم ہی ہے،
اور باقی جو امر غائب ہے یا کہ مجہول ہیں یہ چیزیں ان کے شروع میں چونکہ ہم لام امر داخل کرتے ہیں، لام امر داخل کرنے کی وجہ سے ان میں امر والے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، طلب والے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی امر 7 امر میں شمار کرتے ہیں، وہ بھی امر میں شامل ہیں۔ لیکن اصل امر وہ امر حاضر معلوم کے یہ 6 صیغے ہی ہیں اور ان کے شروع میں لام امر نہیں آتا۔ لام امر کا معنی ہے چاہیے کہ، لام امر کا معنی ہے چاہیے کہ، آپ ذرا سمجھ گئے، اس کا معنی چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی آپ ذرا بات سمجھیں کہ امر حاضر معلوم ہم نے بنانا ہے، امر حاضر معروف ہم نے بنانا ہے۔ امر کا جو صیغہ بھی ہم نے بنانا ہے تو وہ مضارع کے اسی صیغے سے بنے گا۔ مثلا امر کا ہم نے واحد مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہے تو وہ مضارع کے واحد مذکر غائب سے بنے گا۔ امر کا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہے تو مضارع کے تثنیہ مذکر غائب سے بنے گا۔ امر کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم نے بنانا ہے، مضارع کے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنے گا۔ ایسے ہی جو امر کے مذکر کے صیغے ہیں وہ مذکر سے بنیں گے، مضارع کے مذکر سے بنیں گے۔ امر کے جو مؤنث کے صیغے ہیں مضارع کے مؤنث کے صیغوں سے بنیں گے۔ امر کے جو حاضر کے صیغے ہیں مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنیں گے۔ امر کے جو غائب کے صیغے ہیں مضارع کے غائب کے صیغوں سے بنیں گے۔ امر کے جو متکلم کے صیغے ہیں مضارع کے وہ متکلم کے صیغوں سے بنیں گے۔ غرض امر کا جو صیغہ ہم نے بنانا ہے مضارع کے اسی صیغے سے وہ تیار ہوگا اور بنے گا۔ یہ بات آپ ذرا سمجھ گئے کہ امر کا جو صیغہ ہم نے بنانا ہے مضارع کے اسی صیغے سے وہ تیار ہوگا۔ یہ بات تو بالکل آسان ہے نا، آگے تیار کیسے کرنا ہے وہ آپ حضرات کو بھی میں بتاؤں گا۔ اب پہلے ہم پڑھیں گے امر غائب اور متکلم بنانے کا طریقہ کہ امر غائب اور متکلم کیسے بنتی ہے، امر غائب اور متکلم کے صیغہ جات کیسے بنتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ حضرات ایک مجھے سوال کا جواب دیں گے، وہ سوال یہ ہے کہ حروف جازمہ کتنے ہیں؟ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، حروف جازمہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، حروف جازمہ 5 ہیں، اور کون کون سے ہیں یہ بھی بتائیں۔ کئی تو اس میں نہیں آتا۔ ماشاءاللہ۔ ان لم لما لام امر اور لائے نہیں، یہ جو 5 ہیں یہ حروف جازمہ ہیں، ان لم لما لام امر اور لائے نہیں۔ تو حروف جازمہ میں لام امر بھی شامل ہے، حروف جازمہ میں لام امر بھی شامل ہے۔ تو آپ حضرات غور کریں کہ جب ہم نے امر غائب بنانا ہے تو اس صورت میں مضارع کے شروع میں ہم لگائیں گے لام امر۔ مثلا امر کا ہم نے پہلا صیغہ بنانا ہے واحد مذکر غائب کا،
تو یہ بنے گا مضارع کے واحد مذکر غائب کے سیغوں سے. یفعلوا سے بنے گا پہلا سیغہ یفعلوا. اب اس کے شروع میں ہم ایک تو لگائیں گے لام امر، اور لام امر آپ حضرات جانتے ہیں یہ مکسور ہوتی ہے. یہ پہلے تھا یفعلوا، تو اس کے شروع میں ہم نے لام امر لگائی. اب لام امر کا اثر یہ ہوتا ہے، جیسے آپ حضرات نے لم کے متعلق پڑھا نا کہ لم بھی جزم دیتا ہے، اور لم کی وجہ سے جن 5 سیوں کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے ضمہ گر جاتا ہے، جن 7 سیوں کے آخر میں نون اعرابی ہے نون اعرابی گر جاتی ہے، اور 2 سیوں کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو لم حرف جازم ہے، جو عمل لم کرتا ہے الفاظ میں، لام امر بھی یہی عمل کرتا ہے. تو یفعلوا کے آخر میں ضمہ ہے، لم کی وجہ سے وہ ضمہ گر جائے گا، وہاں پہ آ جائے گی جزم. تو یفعلوا سے بن جائے گا لیفعل. آپ ذرا سمجھ گئے؟ یفعلوا سے کے شروع میں ہم نے لام امر لگائی، اور لام امر حروف جازمہ میں سے ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے آخر سے ضمہ گر جائے گا، تو یہ بن جائے گا یفعلوا سے لیفعل. ایک بات آپ حضرات توجہ سے میری بات سن لیں کہ کوئی بھی صیغہ ہم بناتے ہیں، اگر اس کو ہم خود بنائیں گے تو اس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو خاص طور پہ صرف کی کلاس میں تمام ساتھیوں کے پاس ایک عدد کچی پنسل اور ساتھ ریزر یہ ضرور ہونی چاہیے. جیسے یہاں پہ میں لکھ کر سمجھا رہا ہوتا ہوں، تو آپ حضرات بھی ساتھ ساتھ لکھیں گے اور جو ہے وہ اس کو حل کریں گے. کچی پنسل بھی ہو اور ریزر بھی ہو، کیونکہ اس میں بناتے وقت ہم تبدیلی کرتے ہیں نا، تو کچی پنسل کا لکھا ہوا آپ آسانی سے جو ہے وہ مٹا بھی سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو یہ جو پہلا صیغہ ہے نا لیفعل، یہ والا صیغہ، اس کے بنانے کا پہلا صیغہ میں سمجھا رہا ہوں کہ لیفعل یہ امر کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو یہ بنے گا مضارع کے واحد مذکر غائب سے. مضارع کے واحد مذکر غائب سے یہ بنے گا. شروع میں ہم لام امر لگائیں گے لام مکسور، اور آخر میں جو ضمہ ہے اس کی وجہ سے اس پر جزم آ جائے گی، ضمہ گر جائے گا، تو یفعل سے بن جائے گا لیفعل. چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد. آپ حضرات سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ حضرات یہ بتائیں کہ لام امر کی وجہ سے کتنے سیوں کے آخر سے ضمہ گرے گا؟ آخر میں ضمہ تو نہیں، آخر میں جزم ہے. ضمہ تو ہم نے گرا دیا. بالکل 5 سیوں کے آخر سے ضمہ گر جائے گا. جب ہم امر بناتے وقت شروع میں لام امر داخل کریں گے تو 5 سیوں کے آخر سے ضمہ گر جائے گا. اور نون اعرابی کتنے سیوں کے آخر سے گرے گا امر میں؟ ماشاء اللہ. اور کتنے صیغوں میں نون باقی رہے گا؟ ماشاء اللہ 2 صیغوں میں نون باقی رہے گا. اس نون کو کیا کہتے ہیں، اس کا کیا نام ہے جو باقی رہتا ہے؟ نون ضمیر. ماشاء اللہ نون ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو یہ پہلا صیغہ جو لیفعل ہے، یفعل سے ہم نے لیفعل بنایا، یہ آپ ذرا سمجھ گئے. ایسے ہی مثلا ہمارے پاس ایک صیغہ ہے یضرب. یضرب ہے، اس سے ہم نے امر بنانا ہے. تو پہلا کام ہم کیا کریں گے کہ اس کے شروع میں لام امر لگائیں گے، کیونکہ امر غائب ہم بنا رہے ہیں لام. اور
یضربو ہے، لام جب داخل کریں گے لام امر تو آخر میں یہ با ساکن ہو جائے گی، تو بن جائے گا لیضرب، یضربو سے لیضرب، جی بالکل آخر میں جزم آئے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایسے ہی آپ حضرات بتائیں، اگر ہمارے پاس صیغہ ہو ینصرو، ینصرو سے امر کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ، ینصرو سے لینصر، ینصرو سے لینصر، ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس ایک لفظ ہے یعلم، یعلم سے امر کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ، یعلم سے لیعلم، جی یہ پہلا صیغہ ہم نے امر کا واحد مذکر غائب کا بنایا اور مضارع کے واحد مذکر غائب سے بنایا۔ اس کے کسی ساتھی کو سمجھ نہ آئی ہو تو فقط وہ ساتھی پوچھیں اور وہ کویشچن کریں جس ساتھی کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ جی آخر سے پہلے والے حرف کا اعراب جو مضارع کا ہے وہی ہوگا، مضارع میں جو عین کلمے کا اعراب ہے وہی ہوگا، ہم نے اس کو چینج نہیں کرنا۔ تو عمران ضیاء صاحب کا کویشچن ہے پہلے 6 صیغوں میں لام کیوں آیا؟ تو یہ چونکہ ہم امر بنا رہے ہیں اور امر غائب بنا رہے ہیں تو امر غائب میں لام امر آتا ہے، یہ امر بنانے کے لیے تو ہم لام امر لے کے آئے ہیں۔ اور باقیوں میں الف کیوں آیا، یعنی باقیوں میں حمزہ کیوں آیا؟ امر حاضر کے صیغوں میں شروع میں لام امر نہیں آتا، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اور اس کی وجہ یہ آپ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، اس میں کافی تفصیل ہے، ایک آدھ ساتھی تو سمجھ لیں گے یا 2 4، لیکن اگر 20 بندوں کو سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ پریشان ہو جائیں گے اور وہ اسی سوچ میں پڑے رہیں گے، تو یہ ابھی یہ چیز بتانے کا موقع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، تو آپ حضرات پہلا صیغہ سمجھ گئے، یفعلوا سے لیفعل۔ اب آگے ہم نے تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے، مثلا یفعلانی، یفعلانی، اب اس کے شروع یفعلانی ہم نے بنانا ہے تو شروع میں لام امر داخل کیا لی، اب یہ چونکہ لام امر جو ہے اس کی وجہ سے نون اعرابی گر جاتا ہے، یہ حروف جوازم میں سے ہے تو یہ نون گر جائے گا، تو بن جائے گا لیفعلا، یفعلانی سے لیفعلا، جی بالکل، لیفعلا اس کا معنی ہوگا چاہیے کہ کریں وہ 2 مرد۔ یفعلون سے کیا بنے گا صیغہ؟ یفعلون، تمام ساتھی بتائیں یفعلون سے کیا بنے گا صیغہ؟ ماشاءاللہ، شروع میں لام امر لگائیں اور آخر سے نون اعرابی گرا دیں۔ ماشاءاللہ، یفعلون سے لیفعلو، لیفعلو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لیفعلو کا ترجمہ کیا ہوگا؟
ماشاء اللہ، چاہیے کہ کریں وہ سب مرد، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ آگے ہم نے بنانا ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ تفعلوا۔ تفعلوا سے کیا بنے گا واحد مؤنث غائب کا صیغہ؟ ماشاء اللہ، تفعلوا سے لتفعل، تفعلوا سے لتفعل، ماشاء اللہ۔ تفعلانی سے کیا بنے گا؟ تفعلانی، ماشاء اللہ۔ تفعلانی سے لتفعلا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ نے کتاب میں نہیں دیکھنا، بس اسکرین پہ دیکھنا ہے۔ یہ فعلنا سے کیا بنے گا؟ اپنا اپنا بتانا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ریحان بیگ صاحب آپ نے کیا لکھ دیا؟ یفعلنا سے لیفعلنا، بک میں غلط ہے، ہاں اس میں اعراب غلط لگا بالکل، اس کو ٹھیک کر لیں۔ لام کو ساکن کریں اور نون پہ فتح لگائیں بک میں، لام کو ساکن کریں اور نون پہ فتح لگائیں، لیفعلنا اس کو بنائیں، یفعلنا سے لیفعلنا۔ نہیں ماشاء اللہ ساتھیوں کو سمجھ آ گئی ہے، ساتھیوں پہ ہمارا الحمدللہ اعتماد ہے کہ خود ہی بناتے ہیں، کتاب سے نہیں بتاتے، خود ہی بتاتے ہیں اپنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کا بھی نہیں دیکھتے، کتاب سے بھی نہیں دیکھتے، کاپی پیسٹ والا کام بھی نہیں کرتے۔ جی تو یہ پہلے 6 سیکھے آپ حضرات سمجھ گئے؟ ماشاء اللہ۔ افعالو سے کیا بنے گا؟ افعالو سے افعالو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، افعالو۔ ماشاء اللہ۔ افعالو سے لی افعل، افعالو سے لی افعل، ماشاء اللہ۔ اور نفعلو سے کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ، نفعل سے لنفعل۔ ابھی الحمدللہ امر غائب بنانے کا طریقہ آپ حضرات سیکھ چکے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز رہتی ہے جو آپ حضرات کو پتہ ہونی چاہیے، ایک چیز کہ جب ہم، اور اس سے پہلے آپ حضرات ایک مجھے بتائیں گے کہ حروف علت کتنے ہیں؟ حروف علت ماشاءاللہ حروف علت 3 ہیں، کون کون سے ہیں؟
ماشاء اللہ، واو الف یا، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، ساتھیوں کو چیزیں یاد ہیں پہلے والی، الحمدللہ۔ اب اگر آپ حضرات امر بنا رہے ہیں اور مضارع کا ایسا لفظ ہے جس کے آخر میں حرف علت آ گیا، مثلا ایک لفظ ہے یدعو، اب یہ یدعو جو ہے یہ پہلا صیغہ ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا یفعلو، یہ یدعو پہلا صیغہ ہے۔ اس سے ہم جب امر بنائیں گے لام امر شروع میں لگائیں گے، لام کے نیچے کسرہ، اف، یہ جزم ہے ایسے کر کے۔ تو امر بناتے وقت اگر مضارع کے آخر میں حرف علت ہو تو وہ گر جائے گا، تو یہ بنے گا لیدعو، یدعو سے یہ لفظ بنے گا لیدعو، واو گر گیا۔ آپ ذرا سمجھ گیا یہ کہ اگر آپ کسی ایسے مضارع کے لفظ سے امر بنا رہے ہیں جس کے آخر میں حرف علت ہے تو وہ گر جائے گا۔ ایسے اگر حرف علت یا آ جائے، مثلا یرمی صیغہ ہے، یرمی یہ بھی مضارع کا پہلا صیغہ ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے کہ یرمی مضارع کا باقیوں کے ساتھ اس کا فرق کیوں ہے، یہ سارے تو یہ تفصیلات آگے آپ پڑھیں گے۔ اس کے شروع میں ہم جب لام امر لگائیں گے تو اس صورت میں یہ یا گر جائے گا، میم اکیلا رہ جائے گا، لی یارمی، لی یارمی، اس طرح بنے گا۔ آپ ذرا سمجھ گئے؟ شکر ہے، آج تو سید ظفر صاحب دل سے جی کہہ رہے ہیں۔ جی اب ابھی ہم اس کا قاعدہ پڑھیں گے آپ حضرات، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ یرمی ہے نا، یا کی مثال آ رہی ہے کتاب میں، وہاں پہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ قاعدہ، امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ بتائے کہ امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ امر معروف کو مضارع معروف سے، یعنی امر معلوم کو مضارع معلوم سے بنائیں گے۔ امر مجہول کو مضارع مجہول سے، غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، متکلم کو متکلم سے۔ یعنی امر کا جو صیغہ بنانا ہو اس کو مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ امر غائب معروف بنایا جاتا ہے مضارع غائب معروف سے۔ امر غائب مجہول بنایا جاتا ہے مضارع غائب مجہول سے۔ اب چونکہ اس میں غائب اور حاضر کے الگ الگ ہیں، حسب ذیل کا معنی یعنی نیچے، ہم آگے اس کو، ذیل کا معنی ہوتا ہے نیچے، یعنی حسب کا معنی ہوتا ہے کہ اسی حساب سے ہم نیچے اس کو درج کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بعد میں۔ امر حاضر مجہول بنایا جاتا ہے مضارع حاضر مجہول سے۔ ایسے امر حاضر معلوم بنایا جائے گا مضارع حاضر معلوم سے، جو یہاں پر انہوں نے نہیں ذکر کیا۔ امر متکلم بنایا جاتا ہے مضارع متکلم سے، اور امر متکلم مجہول بنایا جاتا ہے مضارع متکلم مجہول سے۔ یہ انہوں نے یہاں پر تفصیل لکھ دی۔ اب یہاں پہ بنانے کا آگے قاعدہ ذکر کر رہے ہیں، چونکہ آپ حضرات پہلے یہ ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں تو جو ہے وہ آپ حضرات کو یہ مشکل انشاءاللہ نہیں لگیں گی۔ تو فرماتے ہیں سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور لگا دو اور آخر سے ساکن کر دو، آخر سے ساکن کر دو، یعنی آخر میں جو لام کلمہ ہے اس کو ساکن کریں گے۔
اگر نون اعرابی ہو اس کو گرا دو، اور نون جمع مؤنث کو رہنے دو کیونکہ وہ مبنی ہے، گرتا نہیں ہے۔ اگر حرف علت نہ ہو، یہاں پر کہہ رہے ہیں اگر حرف علت نہ، اب یہ نیچے دیکھیں بالکل اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو سے لیدعو، یرمی سے لیرمی، یا ہم بعد میں اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کی مثال دیتے ہیں یضرب سے لیضرب، یضرب سے لیضرب، یہ امر معلوم ہم نے بنایا، امر غائب معلوم ہم نے بنایا مضارع غائب معلوم سے، یضرب سے لیضرب، ایسے